السلام علیکم. آج ہم آکسفورڈ ماڈرن انگلش بک 4 کا ایک یونٹ دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے روٹ فاؤ، اور ایم ایس سی ایس لرننگ فیسیلیٹیشن سینٹر کی طرف سے میں ہوں فروخ. کوشش کریں گے کہ آج آپ کو یہ لیسن اچھے سے سمجھ میں آ جائے. اچھا جی، روٹ فاؤ پڑھیں گے ان کا نام، اور روٹ فاؤ کون تھیں اور کیا ان کے کارنامے تھے. چونکہ وہ چیپٹر میں ہی آ رہے ہیں تو پہلے ہم چیپٹر شروع کرتے ہیں، اور پھر جو مزید معلومات ہوں گی وہ میں آپ کو اس میں ایڈ کرتا جاؤں گا. تو شروع کرتے ہیں. پاکستان از اے ہیوج کنٹری ود اے پاپولیشن آف اوور 220 ملین پیپل. پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے جس کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 220 ملین لوگوں سے زیادہ ہے. جو تقریباً 220 ملین کا مطلب 22 کروڑ سے زیادہ ہے. موسٹ پیپل ان پاکستان آر سٹیزن ہو ور بورن ہیئر. پاکستان کے زیادہ تر لوگ وہ شہری ہیں جو یہیں پیدا ہوئے تھے. سم پیپل ور ناٹ بورن ہیئر، دے مووڈ ہیئر فرام نیئر بائی کنٹریز. کچھ لوگ یہاں پیدا نہیں ہوئے تھے ہمارے پاکستان میں ہی، بلکہ وہ قریبی ممالک سے ہجرت کر کے آئے، اور فرام مچ فردر اوے، یا کچھ بہت دور کے ممالک سے بھی ہجرت کر کے پاکستان میں رہنے کے لیے آئے. مینی آف دیز امیگرینٹس ہیو ناؤ آلسو بیکم پاکستانی سٹیزن. امیگرینٹس کہتے ہیں ایسے لوگ جو کسی ملک میں داخل ہوں وہاں رہنے کے لیے. تو بہت سے ایسے لوگ جو امیگریشن کر کے آئے اب وہ بھی پاکستانی شہری بن چکے ہیں. ایوری ایئر آل اراؤنڈ دا ورلڈ پیپل موو ٹو ڈفرینٹ کنٹریز. ہر سال پوری دنیا میں ہی لوگ مختلف ملکوں میں ہجرت کرتے ہیں. ٹو ٹریول ٹو اندر کنٹری اے پرسن نیڈز اے پاسپورٹ. کسی دوسرے ملک میں سفر کرنے کے لیے ہمیں پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو بھی پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. A passport shows that you are registered as a citizen of a country. پاسپورٹ یہ بتاتا ہے کہ آپ کسی ملک کے شہری ہیں اور وہاں پہ رجسٹرڈ ہیں، وہاں پہ آپ کا اندراج ہوا ہوا ہے، وہاں کی گورنمنٹ نے آپ کا نام نوٹ کیا ہوا ہے، ان کے ریکارڈ میں آپ موجود ہیں. پیپل موو فار مینی ریزنس سچ ایز ایجوکیشن، ورک اور میرج. لوگ مختلف وجوہات کی بنا پہ ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کرتے ہیں، جیسے کہ کچھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یا کوئی اپنے کام کاج کے لیے، یا شادی کے لیے. روٹ فاؤ واز این امیگرینٹ ہو بیکیم اے پاکستانی سٹیزن. روٹ فاؤ بھی ایک دوسرے ملک سے آئی ہوئی خاتون تھی جو پاکستانی شہری بنی. روٹ فاؤ واز بورن ان اے جرمن ٹاؤن کالڈ لیپزگ ان 1929. روٹ فاؤ جو ہیں وہ ایک جرمنی کے ایک قصبے میں پیدا ہوئی تھیں، لیپزگ میں، جو 1929 سے پیدا ہوئی تھی. The town was bombed during World War II. اور اس قصبے پہ بمباری کی گئی تھی ورلڈ وار 2 کے دوران، جو کہ 1939 سے 1945 تک ہوئی تھی. The bombing destroyed her family's house and they had to rely on help from other people. اور اس بمباری نے ان کے گھر کا جو خاندان کا جو گھر تھا اس کو تباہ کر دیا تھا، اور ان کو دوسروں کی مدد پہ انحصار کرنا پڑا. فاؤ said that this childhood experience taught her to help others. فاؤ کہتی ہیں کہ بچپن کا یہ جو تجربہ تھا اس نے مجھے سکھایا کہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. She decided to train as a doctor. انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ڈاکٹر کی ٹریننگ حاصل کروں گی. After completing her medical training, she decided to become a nun. انہوں نے جو اپنی میڈیکل کا جو بھی ٹریننگ تھی وہ مکمل کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ نن بننا چاہتی ہیں. She wanted، اچھا نن کیا ہوتی ہے یہ میں مزید ابھی آگے بتاتا ہوں. She wanted to use her skills to help poor and sick people. اور وہ چاہتی تھیں کہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال کریں غریب اور بیمار لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا نن جو ہے وہ کرسچینٹی کے اندر یوز کیا جاتا ہے ورڈ ایسی خواتین کے لیے جو اپنے آپ کو مخصوص کر دیتی ہیں عبادت کے لیے. جیسے نہیں ہوتا، میں نے بھی پچھلے چیپٹرز میں بتایا تھا کہ مونکس ہوتے ہیں مختلف ریلیجنس کے اندر، کہ وہ اپنی ساری لائف جو ہیں وہ بدھسٹ مونکس جیسے ہوتے ہیں کہ اپنی ساری لائف لگا دیتے ہیں کہ صرف عبادت میں ہی اپنی لائف خرچ کرتے ہیں، اپنے جو بھی ان کی عبادتیں ہیں. اسی طرح سے کرسچینٹی میں بھی خواتین ایسی جو کہ اپنی پوری لائف صرف عبادت کے لیے مخصوص کرنا چاہتی ہیں ان کو نن کہتے ہیں. تو انہوں نے اپنی پوری لائف عبادت کے لیے مخصوص کر دی تھی، اور وہ لوگوں کی، غریبوں کی اور بیماروں کی مدد کرنا چاہتی تھیں، اور میڈیکل کی انہوں نے تربیت بھی حاصل کی ہوئی تھی. In 1960, aged 31, Ruth Fao was on her way to India when her plane stopped in Karachi. 1960 میں جب وہ 31 سال کی تھیں، رت فاؤ کا جہاز انڈیا کی طرف سفر کر رہا تھا، جبکہ وہ جہاز رکا کراچی میں.
شی وینٹ ٹو گیٹ دا نیکسٹ پلین ٹو انڈیا. وہ گئیں کہ انڈیا کے لیے اگلا جہاز لے سکیں. بٹ دیر واز اے پرابلم ود ہر ویزا. لیکن ان کا جو ویزا تھا، ویزا کیا ہوتا ہے، وہ اسٹیمپس ہوتی ہیں جو ایک ملک لگاتا ہے کسی کے پاسپورٹ پہ کہ آپ ہمارے ملک میں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. تو ان کی جو ویزا کی اسٹیمپس تھیں اس میں کچھ مسئلہ تھا. وائل ویٹنگ فار ہر ویزا لطفاؤ ہیڈ ٹو اسٹے ان کراچی فار اے فیو ڈیز. اپنے ویزا کا معاملہ صحیح کرنے کے انتظار میں لطفاؤ کو کراچی میں تقریباً کچھ دن کے لیے رکنا پڑا. دس وزٹ چینج ہر لائف. اور یہ جو انہوں نے یہاں پہ وزٹ کیا، یہاں پہ رکی، اس سے ان کی زندگی بدل گئی. اٹ لیڈ ہر ٹو موو ٹو پاکستان. اور اس کا نتیجہ نکلا کہ وہ پاکستان میں ہجرت کر گئیں، پاکستان میں آ گئیں. اینڈ لیٹر ٹو بیکم اے سٹیزن آف اے اڈاپٹیڈ کنٹری. اور بعد میں وہ ان کے جو انہوں نے یہ ملک اپنے لیے اڈاپٹ کر لیا تھا، اس کو اپنا لیا تھا، اپنے اس نئے اپنائے ہوئے ملک کی وہ شہری بن گئی. آن دیٹ فرسٹ وزٹ ٹو کراچی لطفا وینٹ ٹو لک اراؤنڈ دا سٹی. وہ جو پہلا ان کا وزٹ تھا کراچی کا، لطفا جو ہیں وہ پورا شہر گھومی. بائی چانس شی وزٹڈ دا پلیس ویئر پیپل ود لیپروسی ور لیونگ. اور اتفاق سے وہ اس علاقے میں بھی گئی جہاں لیپروسی والے لوگ جو ہیں وہ رہتے تھے. لیپروسی ایک بیماری ہوتی ہے، ایک بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے. تو یہ ایک اسکن ڈیزیز ہوتی ہے، اس کو اردو میں جزام یا کوڑ بھی کہتے ہیں. اور یہ بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ بیماری ہوتی ہے. تو وہ اس علاقے میں گئی جہاں لیپروسی کے مریض رہتے تھے. اچھا، لیپروسی جو ہے وہ دوسروں کو لگتی بھی ہے، تو اس لیے لوگ ان سے دور رہتے ہیں. شی واز شاکڈ اینڈ سیٹن بائی دا ڈرٹی کنڈیشنز دیز پیپل لیوڈ ان. وہ بڑی حیران ہوئی، بلکہ افسردہ ہوئیں، اور ان کو اس بات کا جھٹکا لگا، حیرت کا، کہ اتنی گندے حالات میں لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ. شی فیلٹ امیڈیٹلی دیٹ شی ہیڈ ٹو ہیلپ دم. انہوں نے فوراً یہ محسوس کیا کہ ان کو ان کی مدد کرنی پڑے گی یا کرنی چاہیے. مینی ایئرز لیٹر وین ٹاکنگ اباؤٹ دا امپیکٹ دیٹ فرسٹ وزٹ ہیڈ آن ہر لطفا سیڈ. بہت سالوں کے بعد اس دن کا ذکر کرتے ہوئے جس کا کہ ان پر بڑا اثر ہوا، اس دن کے اثر کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے جو انہوں نے پہلا وزٹ کیا تھا، تو لطفاؤ نے کہا I could not believe that humans could live in such conditions. مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ انسان ان حالات میں بھی رہ سکتے ہیں. اچھا، اب آگے انہوں نے بتایا لیپروسی از اے ڈیزیز دیٹ کین بی کیورڈ ود میڈیسن. لیپروسی ایک ایسی بیماری ہے جس کو کہ دواؤں سے اس کا علاج ہو سکتا ہے. If someone who has a disease not given a treatment for it, their nerves can become damaged. ایسے لوگ جن کو کہ بیماری ہو اور ان کو اس کا علاج نہ کیا جائے تو ان کے نروز ڈیمیج ہو جاتے ہیں. نروز ڈیمیج ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے جسم میں احساسات ختم ہو جاتے ہیں، ان کی موومنٹ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے. دا نرو ڈیمیج میک پیپل ود لیپروسی نم ان سرٹن پارٹس آف دیئر باڈی. اور یہ نرو ڈیمیج ہوتے ہیں ان کے، اس کی وجہ سے ان لوگوں کے جو لیپروسی والے لوگ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے جسم کے کچھ حصے جو ہیں وہ نمب ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر احساس ختم ہو جاتا ہے، محسوس کرنا بند کر دیتا ہے اس جگہ پہ. سچ ایز اے فنگرز اینڈ ٹوز، جیسے کہ ان کی انگلیاں یا ان کے پیروں کی انگلیاں، ہاتھوں کی انگلیاں، ان میں ان کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اور پھر دیز باڈی پارٹس گیٹ انجرڈ ریپیٹڈلی اینڈ ایز اے ریزلٹ پیپل ود لیپروسی کین اینڈ اپ لوزنگ دیم. تو ان جسم کے حصوں میں بار بار زخم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں اس سے ان کو ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، یعنی کاٹ دینے پڑتے ہیں. The disease can also damage people's eyes, skin and airways. اور اس بیماری سے لوگوں کی آنکھیں، ان کی سکن اور ان کی جو سانس لینے کے جو راستہ ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے. People with untreated leprosy can end up with weakened muscles and poor eyesight. جن لوگوں کو لیپروسی کا علاج نہیں کیا جاتا ان کا انجام اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ جن کے مسلز کمزور ہو جائیں، وہ چلنے پھرنے قابل نہ رہیں، اور ان کی آنکھوں کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت بھی کمزور ہو جائے، بینائی کمزور ہو جائے. In the past there was no care for leprosy. ماضی میں لیپروسی کی کوئی علاج نہیں تھا. People did not understand how leprosy was spread and how to take care of people who had it. لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لیپروسی کیسے پھیلتی ہے اور اس کا علاج، اس جن لوگوں کو یہ ہو جاتی ہے ان کا دھیان یا خیال کیسے رکھا جائے. They feared the disease. وہ اس بیماری سے ڈرتے تھے، خوفزدہ ہوتے تھے. People who had the disease would sometimes be treated very badly. جن لوگوں کو یہ بیماری ہوتی تھی کبھی کبھی ان کو بہت بری طرح ان سے سلوک کیا جاتا تھا. They would be sent away or locked up. ان کو کہیں دور بھیج دیا جاتا تھا یا پھر ان کو بند کر دیا جاتا تھا. Sometimes all the people with leprosy in one region would be sent to live together with no one to look after them. اور کبھی کبھی وہ تمام لوگ جن کو کہ جزام یا لیپروسی کی بیماری ہوتی تھی ان کو ایک علاقے میں بھیج دیتے تھے
جہاں وہ ایک ساتھ رہتے تھے اور کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا تھا. They could only survive by begging and the help of a few kind people. وہ صرف اسی طرح سے اپنی گزر اوقات یا گزارا کر پاتے تھے یا زندہ رہ پاتے تھے کہ وہ بھیک مانگیں یا کچھ مہربان لوگ ان کے لیے کچھ خرچ کر دیں, ان کی مدد کر دیں. Pao was so deeply affected by what she saw that she decided to dedicate her life to helping people with leprosy in Pakistan. پاؤ نے جو کچھ دیکھا اس سے اتنا زیادہ گہرا اس کے اوپر اثر ہوا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ اپنی پوری زندگی خرچ کر دوں گی پاکستان کے لیپرسی کے جو لوگ ہیں, اس سے متاثر لوگ ہیں, ان کے لیے, ان کی مدد کرنے کے لیے. In 1961, Pao made a permanent move from Germany to Pakistan. 1961 میں فاؤ نے ایک مستقل طور پہ جرمنی سے پاکستان کی طرف ہجرت کی. For over 55 years, she served Pakistani people by giving medical help to people with leprosy. تقریباً 55 سال انہوں نے پاکستانی لوگوں کی خدمت کی, ان کو جو ہے وہ میڈیکل ہیلپ, ان کی طبی امداد کر کے ان لوگوں کی جو کہ لیپرسی کے مریض تھے. She started her first clinic in a hut in the area by the station where the lepers lived. اور انہوں نے اسٹارٹ کیا اپنا پہلا کلینک ایک ہٹ کی شکل میں اس ایریا میں جو اسٹیشن کے قریب تھا, جہاں پہ کہ کوڑھی رہتے تھے, جزام کے مریض رہتے تھے. By the end of her life, she had helped to set up 157 leprosy clinics across Pakistan. اپنی زندگی کے آخری حصے تک آتے تک انہوں نے تقریباً 157 لیپرسی کلینکس قائم کرنے میں پورے پاکستان میں مدد کی. To pay for the medicines and clinic, Pao collected donations in Germany and Pakistan. جو دوائیں اور کلینک کا جو خرچہ تھا اس کو پورا کرنے کے لیے فاؤ جو ہیں انہوں نے عطیات جمع کرتی تھیں وہ جرمنی سے یا پاکستان سے. اینڈ شی ورکڈ کلوزلی ود ہاسپٹلس اینڈ ٹریولڈ اراؤنڈ پاکستان. وہ ہسپتالوں کے ساتھ بڑا قریبی تعلق رکھتی تھیں, ان کے ساتھ مل کے کام کرتی تھیں اور پورے پاکستان میں سفر کرتی تھیں. ایز ویل ایز ان ٹو افغانستان ٹو فائنڈ اینڈ ہیلپ سک. اور افغانستان میں بھی وہ جاتی تھیں تاکہ بیماروں کو ڈھونڈ سکیں اور ان کی مدد کر سکیں. In many parts of the country, people with leprosy had never been given help before. پاکستان کے بہت سے علاقوں میں لوگ جن کو لیپرسی تھی یا جزامی لوگ تھے, ان کو کبھی زندگی میں مدد نہیں دی گئی تھی. In 1979, she was asked by the government to be the federal advisor on leprosy to the Ministry of Health and Social Welfare. 1979 میں ان کو کہا گیا, ان سے کہا گیا, ان سے درخواست کی گئی کہ وہ حکومت کا پارٹ بنے اور حکومت کے لیے فیڈرل ایڈوائزر, وفاقی ایڈوائزر بنے لیپرسی کے معاملے میں, جو ہیلتھ اور سوشل ویلفیئر کی منسٹری تھی اس میں. The result of her work with the support of others was that ان کے اس کام کا نتیجہ, دوسروں کی مدد کے ساتھ جو انہوں نے کام کیا, اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بائی 1996 تک کیا ہوا, لیپرسی واز انڈر کنٹرول ان پاکستان. پاکستان میں جزام جو ہے وہ کنٹرول میں آ گیا تھا. Pao continued her work treating people with leprosy and those with other diseases. Pao نے اپنا کام جاری رکھا جو لیپرسی کے مریض تھے ان کا علاج کرنے کے لیے اور دوسری مریضوں کے یا دوسری بیماریوں کا علاج کرنے میں بھی. She also helped people who were left homeless after disasters such as the floods in 2010. انہوں نے مدد کی ان لوگوں کی بھی جو کہ کسی تباہی کے نتیجے میں کوئی ان کا وہ بے گھر ہو گئے, جیسے کہ 2010 میں جو سیلاب آئے تھے, ان کے بعد ایسا ہوا تھا کہ بےتحاشا لوگ بے گھر ہوئے تھے, تو ان کی بھی مدد انہوں نے کی. In her lifetime, it is estimated that Ruth Pao treated nearly 57,000 people. اپنی زندگی میں یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ روتھ پاؤ نے تقریباً 57,000 لوگوں کا علاج کیا. For her hard work and incredible achievements, she was given many awards. اور ان کی اس محنت اور شاندار جو ان کا کارکردگی تھی, اس کے نتیجے میں ان کو بہت سے ایوارڈز دیے گئے. The people of Pakistan respected her for her dedication. پاکستان کے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں ان کے اس انتھک محنت اور لگن کی وجہ سے. In 1988 she was given Pakistani citizenship. 1988 میں ان کو مستقل طور پہ پاکستانی شہری بنا دیا گیا تھا. When she died in 2017 she was given a state funeral. جب ان کا انتقال ہوا 2017 میں, تو ان کو جو ہے وہ ایک ایسے طریقے سے ان کا جنازہ لے کے جایا گیا جس کو اسٹیٹ فیونرل کہتے ہیں. اسٹیٹ فیونرل کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو پروٹوکول دیا گیا حکومت کی طرف سے ایک ایسے شخص کے طور پہ جو کہ بہت اہم ہو,
جو بھی لوگ بہت اہم ہوتے ہیں ان کے نماز جنازہ یا جنازے کی جو بھی تدفین کے جو بھی مراحل ہوتے ہیں جس بھی ریلیجن سے وہ ہوں، تو ان کو جو ہے وہ حکومتی سطح پہ اس کا انتظام کر کے اور باقاعدہ ان کو اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی جاتی ہے. تو شی واز گیون اے اسٹیٹ فیورل، تو ان کو حکومتی سطح پہ اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا. یہ صحیح بنے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ رتفاؤ کے بارے میں تھا. ایسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں بہت سارے جو بس انسانی خدمت کے جذبے کے ساتھ شروع ہوتے ہیں اور بس پھر اپنی پوری زندگی جو ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں اور اپنی مزہ اپنی خوشی ان کی صرف اسی میں رہ جاتی ہے کہ جو ان کے آس پاس کے لوگ ہوں ان کی مدد کر سکیں. تو اسی کے ساتھ ہم اس کے کوشچنس دیکھتے ہیں جی. واٹ از اے پاسپورٹ؟ وہ آسان بات ہے. اے پاسپورٹ از اے ڈاکیومنٹ دیٹ شوز. کیا ہوتی ہے جی؟ یہ دیکھیے that you are registered as a citizen of a country. ٹھیک ہے. The passport is a document that shows that you are registered as a citizen of a country. یہ بات تو بہت آسان تھی. نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. where was رتفاؤ from؟ تو رتفاؤ was from، صحیح جواب لکھیں گے رتفاؤ was from اور پھر اس ملک کا نام لکھ دیجیے گا. اینڈ وائی ڈیڈ شی وزٹ کراچی؟ تو پھر ڈڈ ہے سوال میں تو ہم لکھیں گے شی وزٹڈ کراچی on her way to India when، جب کیا ہوا تھا؟ there was a problem with her visa. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کہ جواب آپ لکھ سکتے ہیں آسانی سے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. تھوڑا سا اس کو کلین کر لیں. نیکسٹ ہے واٹ ہیپنڈ ٹو میک رتفاؤ ڈیسائڈ ٹو اسٹے ان پاکستان؟ تو ہم یہاں سے لے لیتے ہیں رتفاؤ ڈیسائیڈڈ ٹو اسٹے ان پاکستان آفٹر شی وزٹڈ اے پلیس ویئر. اب یہ آگے آپ بنائیے سوال کا جواب. میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. آفٹر شی وزٹڈ اے پلیس ویئر پیپل ود لیپرسی ور لیونگ اینڈ وین شی سا، جب انہوں نے دیکھا کہ دا کنڈیشن آف دا پیپل شی ڈیسائڈیڈ دیٹ شی مسٹ ہیلپ دیم. ٹھیک ہے. اس کو آپ تھوڑا سا اور الیبوریٹ کر سکتے ہیں. وین شی دا پیپل لیونگ ان کنڈیشنز دیٹ ور ناٹ سوٹیبل فار ہیومنس شی ڈیسائڈیڈ ٹو ہیلپ دیم. اس طرح سے کہ تھوڑا سا اور جوسی بنا سکتے ہیں سوال کو، جواب کو. ٹھیک ہے. اچھا جی. کوشچن نمبر ڈی ہے ویئر واز رتفا فرام اینڈ وین ڈڈ شی بیکم اے سٹیزن آف پاکستان؟ تو یہ بات پیچھے بھی آ چکی ہے. دوبارہ لکھ لیں. رتفا واز فرام ڈیش کنٹری اینڈ شی بیکیم بیکم کی بجائے بیکیم ہو جائے گا سٹیزن آف پاکستان آن، وہ ڈیٹ لکھ دیجیے گا. واٹ از لیپرسی اینڈ ہاؤ اٹ کین بی ٹریٹڈ؟ لیپرسی از اے ڈیزیز، اور یہ بات کچھ یہاں پہ لکھی بھی ہے انہوں نے. لیپرسی از اے ڈیزیز اینڈ اٹ کین بی کیورڈ ود میڈیسن. ٹھیک ہے. اب اس کی چاہیں تو آپ تھوڑی تفصیل لکھ لیں. لیپرسی از اے ڈیزیز آف اسکن اینڈ نروز اینڈ اٹ کین بی ٹریٹڈ ود میڈیسن. تھوڑا سا اس طرح سے لکھ لیں. واٹ ڈیڈ فاؤ اچیو؟ تو فاؤ کی اچیومنٹ آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ فاؤ جمن نام ہے. فاؤ had many achievements in her lifetime. ٹھیک ہے. بہت سی ان کی اچیومنٹس تھیں. تو شی ہیلپڈ نیئرلی 57,000 پیپل اینڈ شی ہیلپ سیٹ اپ. دیکھیں ایک بات یہ رہی. شی ہیلپ in the treatment of nearly 7,000 people. She helped set up many hospitals and clinics across Pakistan. ٹھیک ہے. جیسے یہ بات ہو گئی. She helped people in Pakistan and Germany, Pakistan and Afghanistan as well. And she was کہاں گیا یہ رہا. She was given many awards in her lifetime
اینڈ آفٹر دیٹ شی واز گیون اے اسٹیٹ فیونرل. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتیں آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اچیو کیا. Before Rutva's work to improve things, why did people live in terrible conditions? So before Rutva's work to improve things, people lived, lepers lived in terrible conditions because, اور پھر دیکھیں یہ بات انہوں نے یہاں لکھی ہے, people did not understand how leprosy was spread and how to take care of people who had it. بلکہ یہاں بھی ختم نہیں ہوتی. They feared the disease and people who had the disease would sometimes be treated very badly. تو یہاں تک کر لیں اس کو, تو یہاں پہ بات موجود ہے. اچھا جی, یہ ہے اب کوشچن, I could not believe that humans could live in such conditions. یہ کس نے کہا تھا؟ تو رتفا said that. Who said this? رتفا said this. Where was she from? She was from, بتا دیں خود آپ. Where was she talking about? She was talking about a place in Karachi. What did she do to help these humans? She collected funds and donations and set up clinics and medical camps to help these human beings. ٹھیک ہے, لو بھائی سارے سوال میں نے آپ کو سمجھا دیے. اب تو امید ہے کہ آپ کو پورا لیسن ہی اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگا, ٹرانسلیشن بھی ہو گئی, آپ کو رتفاؤ کے بارے میں بھی پتہ چل گیا ہوگا, آپ کو لیپرسی کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پہ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.